والصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، احادیث طیبہ کے مقدس درس کا یہ سلسلہ جو رب کے فضل سے جاری ہے، اسے آگے بڑھاتے ہوئے چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مولا کریم کامیابی عطا فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وعن علی انہ سمع یوم عرفۃ رجلا یسأل الناس فقال افی هذا اليوم وفی هذا المكان تسأل من غیر اللہ فخفقہ بالدرہ، رواہ رزین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت علی کے متعلق کہ انہوں نے عرفے کے دن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفے کے دن دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ایک شخص یسأل الناس، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، مجھے یہ دیجیے وہ دیجیے۔ عرفے کا دن ہے اور عرفات کا میدان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین۔ فقال، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، فی هذا اليوم وفی هذا المکان، کیا آج کے مبارک دن میں اور اس بابرکت جگہ میں تسأل من غیر اللہ، تجھے دعا کی فرصت نہیں، تو غیر اللہ سے بھیک مانگ رہا، دعا میں لگ، رب سے مانگ۔ یہ قبولیت کا مقام ہے اور قبولیت کا دن ہے۔ جگہ اور وقت دونوں قبولیت کے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے اللہ کے غیر سے، بندوں سے تو مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ فخفقہ بالدرہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، تو اس کوڑے سے اسے ایک مارا، کوڑے سے مار کر کہا کہ کیا کام کر رہا ہے۔ رواہ رزین، اس حدیث کو امام رزین نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے، فوراً تربیت کر دینا، اس میں بہت جلدی اثر ہوتا ہے۔ ویسے بھی جو صاحب اقتدار ہو، یعنی جس کے پاس پاور ہے، اسے چاہیے کہ جائز کاموں میں اپنے اقتدار کا استعمال کرے۔ غلط کاموں میں پاور کو یوز کرنا بالکل غلط ہے۔ جائز کاموں میں استعمال کرنا یہ پاور کا حق ہے۔ پاور، اقتدار اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ سدھار سکتے ہیں، تو اقتدار کو استعمال کر کے آپ سدھار دیجئے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اقتدار تھا، تو آپ کو حق تھا کہ کسی بھی مجرم کو سزا دے. یہ لازمی نہیں کہ آپ جائیں کسی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کریں، ضرورت نہیں تھی. آپ خود حاکم وقت ہیں، لہٰذا آپ نے اس شخص کو درے سے مارا. درہ کوڑے کو کہتے، تو اس سے مارا تو وہ شخص سنبھل گیا. یہ کیوں مارا تھا؟ زبان سے بھی کہہ سکتے تھے، ضرور زبان سے کہہ سکتے تھے، مگر زبان سے سنی گئی بات ذہن سے نکل جاتی، ذہن میں بات بیٹھ جائے. کوڑے کی ضرب سے جو اذیت ہوئی تھی، جسم کو جو تکلیف ہوئی، وہ تکلیف یاد آئے گی تو یہ شخص ایسی حرکت نہیں کرے گا. تو ایسی حرکت آج کل تو عموماً ہوتی ہے، جمعہ کے موقع پر، عیدوں کے موقع پر، مزارات میں عرس کے موقع پر، اور حج کے موقع پر بھی بعض بھکاری آ جاتے ہیں. تو ایسے بھکاریوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کیسے مقام پر آئے. جہاں پروردگار ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، وہاں تم دعا سے غافل ہو گئے، دعا کرتے ہی نہیں، مگر لوگوں سے مانگنا یہی تمہارا دھندا بن گیا ہے. رواہ رزین، امام رزین نے اس کو روایت کی. چلیے ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے عرض ہے. وعن عمر قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی حضرت عمر نے کہا، تعلمن ایھا الناس ان الطمع فقر وان الایاس غنی. اے لوگو، تم لوگ ضرور بضرور جان لو ایک راز. وہ کیا راز ہے؟ ان الطمع فقر، طمع یہی غریبی محتاجی ہے. وان الایاس غنی، اور نا امیدی یہی بہت بڑی دولت ہے. ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر ہم توجہ دیں کہ کس طرح نکتے کی بات بتا رہے ہیں. طمع تو ہے میم عین، طمع کا معنی یہ امید کہ یہ کچھ مدد کر دے گا، وہ کچھ دے دے گا، یہ میرے کام آ جائے گا. یہ جو طمع ہے یہی تمہاری فقیری، محتاجی، مسکینی، غریبی. تم اس وقت غریب ہو جاتے ہو جب تم کسی انسان سے آرزو رکھتے ہو. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں، طمع کے 3 حرف ہیں، تینوں حرفوں میں ہر حرف نقطے سے خالی. تا میم عین طمع. جس طرح یہ تینوں حروف نقطے سے خالی ہے، اسی طرح جس کے دل میں طمع آ جائے وہ فائدے سے خالی ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ وہ اطمع ان یغفر لی ربی، میرا رب مجھے معاف کر دے گا، یہ طمع میرے دل میں ہے. رب سے طمع رکھو، انسان سے طمع مت رکھو. آرزو رب سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو طمع ہے حقیقت میں یہی غربت ہے، یہی پاورٹی ہے. اور سب سے نا امید ہو جانا، یہ بھی نہیں دے سکتا، وہ بھی نہیں دے سکتا، کوئی دے نہیں سکتا. میرا رب چاہے گا تو کوئی بھی دے دے گا، رب چاہا تو. لہذا مجھے لوگوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں، لوگوں سے کوئی امید نہ رہے، ساری امید اللہ سے رہے. تو لوگوں سے جب تم نا امید ہو گئے تو تم دولت مند بن گئے. کیونکہ غریب دوسروں کی مدد کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور امیر دوسروں کی مدد کا انتظار نہیں کرتا بلکہ خود مدد کرنے کی سوچتا ہے. تو اگر تمہاری یہ سوچ ہو گئی کہ کوئی نہ کوئی تمہاری مدد کرے گا
اور تمہارے تصور میں کبھی یہ آتا ہے، کبھی وہ آتا ہے، کبھی عبد الرؤوف آ رہے ہیں، کبھی عبد الکریم آ رہے ہیں کہ یہ صاحب کر دیں گے، وہ صاحب کر دیں گے، تو اس وقت تم بالکل غریب بن گئے۔ تم امیر کب بنو گے؟ جب تمہارا دل آرزوؤں سے خالی رہے گا، کسی کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ جب انسانوں کی طرف توجہ نہیں جائے گی تو لا محالہ تمہاری توجہ رب کی طرف رہے گی۔ وَإِنَّ الْمَرْءَ إِذَا يَئِسَ عَنْ شَيْءٍ اسْتَغْنَى عَنْهُ، جب کوئی شخص کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس سے لاپرواہ بھی ہو جاتا ہے۔ کسی کو امید تھی کہ مجھے مل جائے گا، بار بار جاتا ہے، نوکری ملے گی، جب مایوس ہو گیا پھر کوئی کہے بھی جاؤ، بھائی فائدہ نہیں، جا کر میں نہیں جاتا، تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو تم مخلوق سے مایوس ہو جاؤ، مخلوق سے مایوس ہو جاؤ گے تو مخلوق کی طرف تمہاری توجہ نہیں جائے گی، خالق کی امید رہے گی تو تمہاری توجہ خالق کی طرف لگی رہے گی۔ رواہ رزین، اس حدیث کو بھی امام رزین نے نقل کیا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، وعن ثوبان قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا فأتکفل له بالجنہ۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک غلام تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خریدا، خریدنے کے بعد آزاد بھی کر دیا۔ غلاموں کو آزاد کرنے کا رواج اسلام نے قائم کیا۔ کئی گناہوں کے کفارہ غلاموں کو آزاد کرنا اللہ نے مقرر کیا ہے۔ کوئی قسم کھا کے توڑ دے تو غلام کو آزاد کر دے، بیوی کے ساتھ زہار کر لے تو غلام کو آزاد کر دے۔ ویسے کوئی کفارہ نہیں، غلام نیک انسان ہے، اسے کیوں میں غلامی میں رکھوں، میں اسے آزاد کر دوں، یہ سوچ کے آزاد کر دیا تو بھی اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ہمیشہ حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سفر میں حضر میں، یعنی حضور مدینے میں رہے تب بھی حضور سے روزانہ ملنا، بیٹھ جانا، اور حضور جب سفر پہ نکل جاتے تو یہ بھی سفر پہ نکل جاتے تھے۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ثوبان مدینے سے نکل کر دوسرے مقام پہ چلے گئے، کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوا۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت ثوبان کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ذمہ داری لیتا ہے مجھ سے، یعنی جو میرے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہے اور ذمہ دار بن جاتا ہے، کس بات کا ذمہ دار؟ اللہ یسأل الناس شیئا، کہ لوگوں سے کوئی چیز طلب نہیں کرے گا، لوگوں سے نہیں مانگے گا، بھیک نہیں مانگے گا کسی بھی چیز کی، فَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ، تو میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں، وہ شخص جنتی بن جائے گا، مگر عہد کرے میرے پاس اور کہے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، مانگے بغیر کوئی چیز آ جائے الحمدللہ، میری محنت کی کمائی الحمدللہ، کوئی تحفہ دے دے الحمدللہ، میں آگے بڑھ کر کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ فقال ثوبان، تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، انا یا رسول اللہ، میں ایک کام کروں گا، میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا،
حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہی نہیں تھے. ضرورت کے لیے مانگنا، کبھی خدمت کے لیے مانگنا ہوتا ہے، بھئی یہ چیز اٹھا کر دے دو، وہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کر دیا ہے کہ میں نہیں مانگوں گا، حالت کتنی بھی خراب ہو جائے. مگر حضرت ثوبان کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے. رواہ، اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو داؤد والنسائی، امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے، ان دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت ثوبان کی اس حدیث کو روایت کیا ہے. چلیے ایک اور حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی ذر قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يشترط علی ان لا تسأل الناس شیئا قلت نعم قال ولا صوتك ان سقط منك حتى تنزل الیہ فتأخذه رواہ احمد. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، کہا اے ابو ذر آ جاؤ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، جب حضور نے بلایا تو حضرت ابو ذر فوراً پہنچ گئے. وہ یشترط علیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا کر مجھ سے ایک شرط منظور کر رہے ہیں، یعنی شرط ہے، یہ کنڈیشن ڈال رہے ہیں. حضور شرط لگا رہے ہیں، یعنی میرے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنڈیشن لگائے. وہ کنڈیشن، وہ شرط کیا ہے؟ اللہ تسأل الناس شیئا، دیکھ اے ابو ذر لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگنا. یہ عہد لے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے. قلت نعم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہاں ضرور میں اس عہد پر قائم رہوں گا، میں کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گا. قال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا صوتک ان سقط منک، دیکھ تیرے ہاتھ میں کوڑا ہے گھوڑے کو مارنے کے لیے، تو یہ کوڑا اگر تیرے ہاتھ سے گر جائے تو بھی تو کسی سے نہیں کہے گا کہ مجھے وہ کوڑا اٹھا کر دو. اگر کہے گا تو تو مانگنے والا بن جائے. ایسے تو جائز ہے، اگر کوئی چیز نیچے گر گئی ہم کسی سے کہتے ہیں بابا ذرا اٹھا کر دے دو، یہ جائز ہے. مگر حضرت ابو ذر غفاری کے لیے یہ معاملہ بالکل خاص تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عہد لے لیا تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تو کسی سے نہیں مانگے گا، تیرے ہاتھ سے اگر کوڑا گر جائے تب بھی تو نہیں مانگے گا. حتیٰ تنزل الیہ فتأخذہ، ہاں تو خود تیرے گھوڑے سے اتر کر تیرا کوڑا لے لے اور لگام لے لے اور پھر تیرا کام جو کرنا ہے کر. تو خود ہی تیرا کام کر، دوسرے سے کہے گا یہ کام کرو تو گویا تو نے اس دوسرے سے بھیک کو طلب کیا ہے. رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا. اب دیکھیے یہاں پر نیا باب شروع ہو رہا ہے. وہ کیا باب ہے؟ باب الانفاق و کراہیت الامساک، یعنی اس باب میں انفاق خرچ کرنے کے بارے میں کہا جائے گا اور ہاتھ روک لینے کی کراہت. اللہ نے نہیں دیا ہے تو آپ خرچ کیے بغیر رہتے ہیں، پروردگار نے آپ کو نوازا ہے، آپ اپنے پیسے جیب میں تجوری میں رکھتے ہیں، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بہت بری چیز ہے. اس کے بارے میں حدیثیں آ رہی ہیں. تو یہ نیا باب ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ محفل میں سننے اور سنانے کی کوشش کریں گے. دعا کیجیے پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے پروردگار
بھیک مانگنے کی نوبت ہمیں نہ آئے، ہم پر ایسا کرم کر دے، اور ہماری اولاد، اولاد کی اولاد، قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں بھیک مانگنے کے پیشے سے بچے رہیں۔ اے پروردگار ایسی مہربانی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔